السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه مصطفى وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدر ذی وقار، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس مسابقہ کے اندر جو موضوع منتخبہ ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ کے فضائل، کارنامے اور ان کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ. تاہم موضوع مقررہ پر بحث کرنے سے قبل حضرت امیر معاویہ کا مختصر سوانح بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا نام و نسب اس طرح سے ہے: معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصہ. حضرت امیر معاویہ کی پیدائش ہجرت سے 17 سال پہلے ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کی عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں. حضرت امیر معاویہ اسلام لانے سے لے کر وفات نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے اور جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے. حضرت امیر معاویہ سن 41 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھے اور اپنی وفات تک یعنی سن 60 ہجری تک مسند خلافت پر فائز رہے. آئیے اب ہم امیر معاویہ کے فضائل کے بارے میں بحث کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب و سنت سے جو فضائل ثابت ہے ان نصوص کی 2 قسمیں ہیں: عام اور خاص. عام نص جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان کی ہے اور بالعموم امیر معاویہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان کی ہے. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو فضائل کے احادیث وارد ہے امیر معاویہ بھی بالعموم ان میں شامل ہے. اب آئیے حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے بارے میں جو خاص نصوص ہے ان کی طرف جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم اجعلہ ہادیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی. اور بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر رقم طراز ہیں کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے بحری غزوہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے دور خلافت کو بھی رحمت کا دور قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافة ورحمہ ثم يكون ملکا ورحمہ. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وكانت امارۃ معاویہ ملکا ورحمہ. حضرت امیر معاویہ کے کارنامے کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: خلافت سے قبل کے کارنامے اور خلافت سے بعد کے کارنامے. حضرت امیر معاویہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات شام میں اکثر لڑائیوں میں بطور مقدمۃ الجیش کارہائے نمایاں انجام دیے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو اردن کا مستقل حاکم مقرر کیا گیا اور پھر بعد میں دمشق کا والی مقرر کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معاویہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا گیا. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے بعد کے کارنامے یہ ہے: حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کو کامیاب سلطنت کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے. ان کے زمانے میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر طرف اسلامی حکومت کے رقبے نے وسعت پائی اور بہت سے علاقے فتح ہو کر مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی. وہ بعض علاقے یہ ہیں: کابل، قندھار، مکران. شمالی افریقہ کے متعدد علاقے بھی فتح ہوئے جیسا کہ طرابلس، تونس، الجزائر، بوزانا و زناتا. اسی کے زمانے میں سوڈن، جزائر، روڈس اور واٹ بھی فتح ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے بڑا کارنامہ بحریہ کی تشکیل ہے. اس پر انہوں نے خصوصی توجہ دی. حضرت امیر معاویہ نے ڈاک کی ترسیل کے لیے برید کے نام سے محکمہ قائم کیا. نیز سرکاری ریکارڈ کو دفتروں میں ریکارڈ کرنے کے لیے دیوانی خادم کے نام سے بھی ایک محکمہ قائم کیا. حضرت امیر معاویہ کے غلط فہمیوں کا ازالہ. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں رکھی جاتی ہے جن میں سے بعض پیش خدمت ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ معترضین لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ پر بددعا کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا اشبع اللہ بطنہ. اس کا ازالہ: یہ امیر معاویہ پر بددعا نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث کی روح سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة
درجات و قربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دوسرا شبہ یہ ہے، معترضین لوگ کہتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔